ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدا و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے میں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید سورۃ الکہف 15واں سپارہ، اس کا معنی اور مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ہم بات یہاں پر کر رہے تھے کہ مشرکین مکہ مالدار آدمی، وڈیرے آدمی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت کو سنیں، آپ کے پیغام کو سنیں، آپ کے دین کو سیکھیں، تو ہماری مجلس میں کمزور اور کمتر صحابہ نعوذ باللہ یہ ہماری مجلس میں ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کافروں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر دنیا کی دولت، دنیا کا مال یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی اور اس کے لیے آگے پورا رکوع بیان کیا، جس کا آج میں آپ احباب کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دو افراد کی مثال بیان کریں۔ جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، وہ دو افراد سابقہ قوموں میں سے تھے اور ان میں سے ایک توحید پرست مسلمان صرف ایک اللہ کو ماننے والا تھا، اور دوسرا وہ شخص جو مشرک تھا، کافر تھا اور اللہ کے علاوہ غیروں کی پوجا کرنے والا تھا۔ یہ دو افراد تھے، ان میں سے جو مشرک اور کافر تھا، اللہ نے کہا جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے اس کافر انسان کو دو باغات دیے، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان دو باغات کے ارد گرد ہم نے بڑے بڑے کھجوروں کے درخت لگا دیے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ہم نے ان دو باغات کے درمیان اس کے لیے کھیتی بھی چلا دی، کھیتی کا سلسلہ بھی ہم نے وہاں پہ جاری کر دیا۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغات اپنا خوب پھل لے کر آئے، ولن تظلم منہ شیئا، کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی، وافر مقدار میں دونوں باغات اپنا پورا پورا پھل لے کر آئے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان باغات کو پانی دینے کے لیے ہم نے ان کے درمیان اس کے لیے ایک نہر بھی جاری کر دی، اور نہری پانی جب باغات کو ملتا ہے تو ان کھیتیوں کے لیے، باغات کے لیے بہت اچھا اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کافر کو دو باغات دیے، ان باغات کے پورے ارد گرد ہم نے کھجوروں کے درخت اگا دیے، درمیان میں کھیتی بھی بنا دی، اور وہاں پر ہم نے درمیان میں پانی کے لیے ایک اس کے لیے نہر اور چشمہ بھی جاری کر دیا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس مال و دولت اور اولاد بھی بہت تھی۔ اب یہ دولت آنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اندر عاجزی آتی، انکساری آتی۔ جب اس نے دنیا کا مال و دولت دیکھا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اکڑ آ گئی، انا آ گئی، میرے پاس، میں ترقی یافتہ، میں مالدار، میں بڑا بزنس مین، میں بڑا تاجر، اور میں بڑا جنابی والا، دنیا میں ترقی کرنے والا۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، تو وہ کافر شخص مومن کو کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تم سے زیادہ مال و دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، جائیداد ہے، باغات ہے، میرے پاس جناب والا یہ کھیتیاں ہیں، میرے پاس بڑی دولت ہے، اور میرے بڑے نوکر چاکر، میرا بڑا نام چرچا دنیا میرے جانتی ہے، واعز نفرا، میرے پاس افرادی قوت بڑی، میرے خاندان، قوم، قبیلہ، برادری، دوست و احباب، یار میرے جاننے والے، ماننے والے، میرے پاس افرادی قوت بھی بڑی ہے، اور میرے پاس دنیا کی دولت بھی بڑی ہے۔ اس کے اندر اکڑ آ گئی، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، انا آ گئی، اور ساتھ ہی اس غرور کا اظہار کرنے کے لیے اپنے اس مسلمان ساتھی کو لیا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس کو لے کر اپنے باغ میں لے گیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنی جان پر ظلم کرنے لگا۔ ظلم کیا تھا؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا کی دولت مجھ سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، میں نے یہ دنیا کا مال بنایا۔ اس نے اس اچھائی کی نسبت اپنی طرف کی، جس طرح کہ قارون بھی کہا کرتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ دنیا کے خزانے، یہ مال و دولت، یہ نوکر چاکر میں نے اپنے ہنر فن سے
اپنی سوچ عقل سے میں نے یہ سارا کچھ بنایا. اس نکمے جاہل کو نادان کو یہ معلوم نہ تھا تجھے عقل رب ذوالجلال نے دی ہے. یہ سوچ فکر یہ زاویے یہ ساری صورتیں اللہ نے تمہیں دی ہے. اس ذات نے تمہیں یہ قوت دی تو نے بنایا. اگر اللہ تجھ سے کھینچ لیتا تیرے پاس تو آنکھ جھپکنے کی طاقت اور قوت نہ ہے تو اپنے پاس سے کیسے کر سکتا ہے. اس نے بھی اس کی نسبت اپنے طرف کی اور یہ بھی کہنے لگا میرے پاس مال و دولت میں نے ترقی کی. یہ دیکھ میرا باپ اگر تو مسلمان صحیح ہوتا اگر تو سچا ہوتا میں غلط ہوتا بھلا اللہ مجھے دولت دیتا اور تجھے ایسے محروم رکھتا. تیرے پاس مال نہیں تیرے پاس دنیا کی دولت نہیں تیرے پاس روپیہ پیسہ نہیں تیرے پاس جائیداد نہیں تیرے پاس اتنے بڑے لمبے چوڑے باغات نہیں تیرے پاس دنیا کے اندر اتنی زمین نہیں. میں ایک کافر ہوں تو مجھے کہتا ہے میں جہنمی ہوں تو مجھے غلط کہتا ہے. اگر میں غلط ہوں تو بتا پھر میرے پاس یہ دولت کیسے آ گئی. اگر میرے پاس دولت ہے تیرے پاس نہیں ہے تو گویا میں سچا تو جھوٹا میں حق پہ تو باطل پہ میں اعلیٰ تو ادنا میں بڑا تو چھوٹا میں امیر تو غریب. انا اکثر منک مالا واعز نفرا. لہذا میرے اوپر میرے پاس تیرے اوپر برتری ہے میں تجھ سے اعلیٰ ہوں. اگر تو سچا ہوتا تو اللہ تجھے دیتا. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. اس نے اپنے آپ کو مال دولت والا سمجھ کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کیا اور اپنے بھائی کو حقیر جاننا شروع کر دیا. آج بھی جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں 2 ٹکے آ جائیں اس کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے. افسوس یہ ہے کہ یہ شیفا کافروں کا تھا جو آج مسلمان اپنائے بیٹھے ہیں. 4 روپے آ جائیں اپنے دوسرے بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. 5 سے گزر جائے گا سلام لینا گوارا نہیں کرے گا. اس نے تو کوئی کام ہی کہنا پیسے مانگنے نگاہیں پلٹ لیتا ہے. اس کی سلام اس کے لیے جس کا شبلہ اونچا ہے جس کے پاس صدارت ہے وزارت ہے ٹھاٹ باٹ ہے روپیہ پیسہ ہے بینک بیلنس ہے یہ اس کو سیلوٹ بھی کرتا ہے سلام بھی پیش کرتا ہے اپنی طرف سے آگے بڑھ کر رشتہ داریاں بھی نکالتا ہے. اور جس کے پاس ایمان ہے لیکن دنیا کے 4 ٹکے نہیں ہیں یہ کنی کتراتا ہے آنکھیں چراتا ہے اور اس کے پاس سے گزر جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کافروں کا شیوا ہے. اور وہ ایک مومن بندے کو جس کے پاس دنیا کا مال کم تھا اس کے اوپر غرور اور تکبر کرتے ہوئے کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا. جو میں نے اپنی محنت اور کوشش سے کمایا ہے میرا یقین ہے کہ یہ دنیا کا مال مجھ سے کبھی ختم نہیں ہوگا. اس نے دنیا کے مال پر غرور اور تکبر کیا انا میں آ گیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں یورپ ترقی کر گیا گھوڑا آگے بڑھ گیا انگریز ہم سے کہیں آگے چلا گیا. بھاڑ میں جائے ایسے انگریز کی دولت کو جس کے پاس ایمان نہیں ہے. اگر ایک مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہے دنیا کی دولت نہیں ہے وہ کامیاب انسان ہے. اگرچہ دنیا کی دولت جتنی مرضی اکٹھی کر لو اگر ایمان کی دولت نہیں تو وہ ساری بیکار اور جہنم کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں اس انسان نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا. میرا نہیں خیال یہ دنیا کا مال میرے پاس سے کبھی ختم ہو. وما اظن الساعة قائمة. اور میرا نہیں خیال کہ یہ قیامت کبھی قائم ہوگی دنیا کی زندگی کبھی ختم ہوگی ہم دوبارہ مر کے زندہ بھی ہوں گے. مجھے ایسی امید نہیں ہے. یہ لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں مریں گے دوبارہ زندہ ہوں گے. بھلا آج تک کسی نے مردے کو بھی زندہ ہوتا دیکھا ہے؟ ہمارے باپ دادا ہماری پچھلی نسلیں چلی گئی کوئی آج تک واپس نہیں آیا. یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. وما اظن الساعة قائمة. میرا نہیں خیال کبھی قیامت بھی آئے گی. اس نے دنیا کے اندر مال کے خمار میں آخرت کا بھی انکار کر دیا. اللہ کہتے ہیں وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي. یہ کافر کہنے لگا اگر بالفرض آپ کی 2 لمحے کے لیے بات مان بھی لی جائے کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے
میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں گا تو پھر میرا خیال ہے لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو پھر قیامت کے بعد مجھے اس سے بہتر محلات ملیں گے، کیونکہ میں نے دنیا کے اندر کوشش محنت کی ہے، مجھے یہاں پر اگر ملا ہے تو پھر آخرت میں بھی مجھے پوری امید ہے اگر ہم دوبارہ اٹھے بھی تو مجھے اس سے زیادہ اچھا ملے گا۔ قال له صاحبه وهو يحاذره، وہ مومن شخص جس کے پاس مال تھوڑا تھا، جس کے اوپر دوسرا بندہ غرور اور تکبر کر رہا تھا، اس مومن شخص نے اس کافر کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کر دیا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ آج تو کہتا ہے سارا کچھ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اللہ کو بھول گیا ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، اپنی حیثیت تو دیکھ، ماضی تو دیکھ، تو دنیا میں آیا کیسے تھا، بنا کیسے تھا؟ اللہ نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر پانی کے ایک حبیر قطرے سے بنا، ثم سواک رجلا، پھر اس رب نے تجھے صحیح سالم مکمل انسان بنایا، تجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، چہرہ دیا، تیرے جسم کے سارے اعضاء بنائے، ایک ایک پورا اللہ نے تیرا بنایا، قوت گویائی، قوت سماعت، قوت بصارت، قوت پکش، اللہ نے سارا کچھ تمہیں دیا ہے، اور آج تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا، میرے اندر میں آ گئی۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس رب کو بھول گیا ہے جس رب نے تجھے یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن سن، تو نے تو اپنے طرف نسبت کی ہے، لیکن یہ اصل میں لیکن آنا ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ هو اللہ ربی، میرا صرف ایک اللہ ہے، وہی میرا رب ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں ٹھہرا۔ آج کے اہل الحدیث کا بھی یہی عقیدہ، قل هو اللہ احد، لوگو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو دعویٰ کرے وہ باطل اور جھوٹا اور مکار ہے، اور جو اس کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوگا وہ مشرک انسان ہوگا۔ یہی اس مومن کا عقیدہ تھا، یہی آج کے اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، یہی رب کے قرآن کا پیغام ہے۔ اس نے کہا هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور ساتھ اس کو ڈانٹا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ارے نکمے، جاہل، نادان، بے وقوف انسان، تو جب اس اپنے شاندار باغات میں داخل ہوا، اپنی طرف نسبت کر لی، میں نے یہ بنایا، تم نے یہ جملے کیوں نہیں کہے ما شاء اللہ، یہ میرے اللہ نے دیا ہے، جو میرا رب چاہے اللہ نے ویسا کیا۔ لا قوت الا باللہ، یہ ساری قوتیں، طاقتیں مجھے صرف اللہ نے دی ہے، میرا اپنا کمال، میرا ہنر اس کے اندر حیثیت نہیں رکھتا، اصل حیثیت میرے رب کی ہے، اللہ کی استطاعت کی ہے، اللہ کی طاقت کی ہے، اللہ کی توفیق اور مدد کی ہے۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم نے یہ جملے کیوں نے کی، اس خیر کی نسبت تم نے اپنے رب کی طرف کیوں نہیں؟ لہذا اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ آج کچھ لوگ تو اس سے ویسے غافل ہیں، اور کچھ ایسی ہستیاں سال زندگی چوری ڈاکہ، دوسروں کے مال کے اوپر غصب اور ڈاکے، اور حرام حلال کی تمیز کیے بغیر سودی پیسے اور بہنوں بھائیوں کے حقوق پر قبضہ کر کے شاندار محل بنا کے اوپر لکھ دیتا ہے ما شاء اللہ۔ ارے یہ ظلم ہے، اچھائی کی نسبت رب کی طرف ہونی چاہیے، برائی کی انسان کے اپنے اعمال کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر تو نے اچھا کیا تو رب کی طرف نسبت کر، اگر یہ کرتوت کھولے ہیں تو پھر اپنی طرف نسبت کر، پھر ماشاءاللہ نہ کہ ہاں اچھائی دیکھے تو وَقْلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ فَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اچھی چیز دیکھے تو پھر تو کہہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔
اور یہ جملے جنتی جملے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، ابو ہریرہ کہ میں آپ کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتلاؤں؟ بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے جملوں، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور بعض روایت میں صرف لا قوت الا باللہ، اس الفاظ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لہذا اگر آپ کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں یا اللہ کی نعمت حاصل کریں، اس پر یہ جملے کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور پھر ساتھ اسے کہا ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھے یہ خیال کر رہا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، میں تیرے سے اس لحاظ سے کمتر ہوں، تو یاد رکھ میرا اپنے رب کے بارے میں گمان یہ ہے فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، ان قریب میرا رب مجھے تجھ سے بہترین باغات اور محلات دے گا، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور قریب ہے کہ جس مال پر، جس دولت پر، جس باغ پر تو غرور تکبر کر رہا ہے، تیرے اندر خمار آیا ہے، قریب ہے اللہ آسمانوں سے کوئی ایسا عذاب دے دے اور تیرا سارا یہ مال و دولت تباہ و برباد ہو جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، یہ سارے لہلہاتی کھیتیاں اور باغات تیرے ساتھ سبز و شاداب پھل، یہ ساری فراوانی، یہ دنیا کے رونقیں، یہ چٹیل میدان ہو جائے، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا جب تیرے اللہ نے نہر کا پانی جاری کیا یہ اللہ کھینچ لے اتنا گہرا ہو جائے کہ تو اس سے پانی نکالنے کی استطاعت نہ رکھے۔ پھر ایسا ہوا، جب اس کو سمجھایا وہ نہ سمجھا، پھر جو خدشہ ظاہر ہوا کیا ویسا ہوا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، رات ہوئی اللہ کا عذاب آ گیا، اس شخص کا سارا باغ ملیا میٹ ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، صبح اٹھتا ہے اچانک سے دیکھتا ہے میرا باغ، میری دولت، میرا مال جس پر مجھے ناز فخر غرور تکبر تھا، میرے اندر جناب اکڑ تھی، میں بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ میں نے کمایا، میں بڑا، میں اونچا، تو اعلیٰ نہیں ہے، تو ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ سارا خیمار اس کا 2 منٹ میں نکل گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، صبح اٹھتا ہے اپنے ہتھیلیوں کو مل رہا ہے، افسوس کر رہا ہے عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اللہ کہتے ہیں سارے باغات اپنے چھتوں کے بل وہ زمین پر گرے پڑے ہیں۔ اور اس وقت اس کو سمجھ آئی، پھر کہنے لگا وَيَقُولُ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اس مسلمان کی نصیحت کو قبول کرتا، اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہراتا۔ جب آفت آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، پھر اس کو سمجھ آئی، پہلے سمجھاتا رہا، بیچارہ اس کو دعوت دیتا رہا، اس نے نہ مانا، دولت کا خیال تھا، دنیا کی رنگینی میں کھویا ہوا تھا۔ آج کے مسلمان کا بھی یہی حال ہے، قرآن پڑھ کے سمجھاؤ، اس کو حدیث بیان کر کے بتلاؤ، نہیں مانتا، اس کو کہتے ہیں ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، رزق کا مالک وہ ہے، وہ چاہے تو رزق عطا کرے، وہ چاہے تو تم سے چھین لے، اس کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے۔ یہ نہیں مانتا، یہ پھر بھی عقیدہ رکھتا ہے لے 11ویں مدینہ نام پہ ڈوبی اتر جائے گی، فلاں کے نام پہ دودھ کی سبیل نہ لگاؤ گا، میرے جانور دودھ دینا چھوڑ دیں گے، میرے جانور کا دودھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے غیروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھا۔ آج دنیا میں سمجھاتے ہیں ایک رب کو چھوڑ کر غیروں کے سر پہ ٹھوکریں نہ کھا، کوئی تیرا مددگار نہیں ثابت ہوگا، یہ نہیں مانتا۔ جب رب کی رافت آتی ہے پھر انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، پھر عقل ٹھکانے آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن پھر ایسے انسان کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، دنیا میں علماء آئے، محدثین آئے، نیکی کی دعوت دینے والے آئے، اس کو سمجھاتے رہے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن رہا، جب اس کی آنکھ بند ہو گئی، قیامت کا دن کھلے گی، اللہ کا عذاب دیکھے گا، پھر کہے
کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے آتا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ جب قیامت کے دن اس کی زندگی کا حساب و کتاب، اس کے لیل و نہار، اس کے شب و روز، اس کا سارا نتیجہ، اس کی ڈائری اس کے پائے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی، اس دن پھر واویلا کرے گا، آنکھیں کھلیں گی، اس کی بیداری ہوگی، جاگ آئے گی۔ دنیا میں مجھے کوئی سمجھاتا تھا، میں کہتا تھا دیکھی جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پھر واویلا کرے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش آج مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، مجھے میری اپنی کتاب کے بارے میں نہ پتا ہوتا۔ لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اس دن پکارے گا ما اغنی عنی مالیہ، دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز کیا بغیر جو میں نے دن رات محنت کر کے مال و دولت کمایا تھا، جائیداد بنائی تھی، بینک بیلنس بنایا تھا، دنیا کے بینک بھرے تھے، کرنسیاں جمع کی تھی، آج پوری دنیا کا مال و دولت میرے کام نہیں آیا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، بڑی صدارتیں لی تھی، وزارتیں لی تھی، عہدے میرے پاس تھے، ٹھاٹ بال میری تھی، نوکر چاکر میرے پاس تھے، شملہ میرا بلند تھا، نام میرا چلتا تھا، آواز میری چلتی تھی۔ ہلک عنی سلطانیہ، یہ ساری بادشاہت، یہ ساری وزارتیں، یہ ساری صدارتیں، یہ ٹھاٹ بال دنیا کے اندر رہ کے جہاں پر عدل و انصاف کا نظام ہے اللہ کی عدالت میں فیل ہو گیا، آج جہنم کا ایندھن بن رہا ہوں۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اس دن بھی پچھتائے گا، لیکن وہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا جس طرح اس مشرک کا پچھتاوا کام نہیں آ رہا۔ اور لوگوں آج اہل توحید تمہیں صحیح دعوت دیتے ہیں، غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک رب کی دعوت پہ آ جاؤ، ایک رب کی عبادت پہ آ جاؤ، کسی اور کے سامنے سجدہ ریزی کو چھوڑ کر، ماتھے رگڑنے کو چھوڑ کر، ذلت و خواری کو چھوڑ کر ایک رب کے سامنے باعزت طریقے سے آ جاؤ، اس ایک رب کو مان لو۔ وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی داتا ہے، وہی بچانے والا ہے، وہی رزق کا مالک ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اس رب سے مانگو جو مانگتے ہو۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ پھر اللہ کہتے ہیں جس کو اپنی دولت کے بعد اپنی تعداد پر بڑا فخر تھا، ناز تھا، تکبر تھا، جو اس نے کہا تھا وَأَعِزُّ نَفَرًا، میرے پاس تعداد بڑی، نوکر چاکر بڑے، جب اللہ کا عذاب آیا کوئی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ دنیا کے اندر جس کو اپنا بھروسہ سمجھتا تھا، مددگار سمجھتا تھا، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اس کو بچانے نہ آیا۔ هُنَالِكَ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور یہ خود بھی اپنے آپ کو بچانے والا نہ تھا۔ اس کا انجام بھی ویسا ہوا جیسا قارون کا ہوا تھا۔ فخرج على قومه من الفخرج على قومه في زینت، بڑی زیب و زینت کے ساتھ نکلا تھا۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، لوگوں نے دیکھا ہمارے پاس بھی کاش قارون جیسا مال و دولت ہو جائے۔ اللہ نے زمین کے اندر گاڑ دیا، اس کو بھی بڑا ناز و فخر تھا، میرے پاس تعداد بڑی ہے، میری قوت بڑی ہے، میرے پاس افراد بڑے ہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہ تھا۔ رب تو قرآن 20 سپارے سورۃ القصص میں اس کا سارا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی نقشہ کھینچا کہ جس نے اپنے مال کے بعد افراد پر غرور اور تکبر کیا تھا، اللہ نے اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، کوئی اس کو بچانے والا نہ تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اب اسے سمجھ آئی حقیقت میں، سچائی میں مددگار صرف ایک اللہ ہے، بادشاہت صرف اس ایک اللہ کے پاس ہے، نظام چلانے والا وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ بقیہ سارے دعوے باطل ہیں۔ ہوا خیر ثوابا وخیر عقبا، اللہ کے پاس جو بدلہ ہے اور جو انجام ہے وہی بہتر ہے۔ دنیا کے اندر مال و دولت اگر ایمان نہ ہو تو یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔
اللہ نے یہ مثال دے کر اپنے نبی کو پیغام دیا۔ مشرکین مکہ کو، ابو جہل، ابو لہب کو، ابو شیبہ، ولید کو اور دوسرے بڑے بڑے سرداروں کو جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس اگر دین سیکھنے کے لیے آئے تو کمزور صحابہ موجود نہ ہو، ان سے بتلا دیجیے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کی دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، اللہ جب چاہے دے دے، جب چاہے چھین لے۔ دنیا کے افراد اللہ جب چاہے دے دے، جب چاہے چھین لے۔ یہ ساری قوتوں کا مالک میرا اللہ ہے۔ اصل طاقت جو انسان کے پاس ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، اگر وہ ہوگی تو دنیا آخرت میں کامیاب ہے، اس کے علاوہ انسان ناکام اور نامراد ہے۔ لہذا اے نبی، اپنے پاس سے کمزور صحابہ کو، ایمان والوں کو آپ کسی صورت میں بھی دور نہ کرنا۔ اگر یہ چاہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو مسلمان ہو جائے چاہے کافر ہو جائے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ اگر اسی نظام کے ساتھ آپ کے پاس آ کر دین سیکھنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ، اگر نہیں ہے تو بھاڑ میں جائیں، ان کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ آج میرے لیے آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے، میرے بھائی، سب سے پہلے ایمان کو، اس کو مد نظر رکھنا، دنیا کی دولت کو مد نظر نہ رکھنا۔ ایمان کے بعد اس کی ثانوی حیثیت ہے۔ ایمان ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے حلال ذرائع استعمال کرو، اگر نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے مت جائیے گا، اور اگر اللہ دے دے تو اس کے بدولت کسی دوسرے مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، اس کے ایمان کو دیکھنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔